بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام میں ہمیں قصور سے خط لکھا ہے جناب بلال احمد صاحب نے۔ بلال صاحب لکھتے ہیں کہ الزام تراشی، تہمت، کسی کو بدنام کرنے کی کوشش، اس طرح کی ناپسندیدہ حرکات کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب یہ بیماری بڑے پیمانے پر پھیل چکی ہے، خاص طور پر جو سوشل میڈیا کا دور ہے۔ تو سوشل میڈیا میں تو کسی بھی فرد کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات لکھ کر اسے پھیلا دیا جاتا ہے اور پھر اس کا کوئی تدارک یا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ بلال احمد صاحب، یقیناً یہ بڑی اذیت ناک بات ہے اور پریشان ہونا چاہیے ہر مسلمان اور صاحب علم انسان کو، باشعور انسان کو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دو ٹوک انداز میں واضح طور پر ان خرابیوں کی طرف نشاندہی کی، بلکہ ان کی مذمت فرمائی۔ تہمت لگانے کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں تہمت کے بارے میں جو حکم ملتے ہیں وہ خواتین کے بارے میں، افراد کی کردار کشی کے بارے میں۔ جو ایسی خواتین جو اپنے گھروں میں پاکیزہ، دنیا کے معاملات سے بے خبر، اور بے خبر سے مراد یہ ہے کہ گھر کی زندگی سے بس ان کا ایک تعلق ہے، خاندان کے اندرونی معاملات میں وہ جس طرح جینا چاہ رہی ہیں وہ جا رہی ہیں، انہیں بازاروں میں اور گلیوں میں کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، لیکن اچانک کوئی خاتون یا کوئی شخص ایسی پاکیزہ عورت پر تہمت لگا دیتا ہے، اسے بد کردار بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی صورت آ جاتی ہے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے باقاعدہ اس کو ایک بڑا جرم قرار دیا گیا، بڑے گناہوں میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے اسے گناہ بنایا گیا، اور اس کی سزا 80 کوڑے دنیا میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو اعتبار والی کیفیت ہے اسے ختم کرنے کا حکم دیا گیا کہ ایسے شخص کی گواہی کسی عدالت میں قبول نہیں کی جائے گی۔ لیکن عورتوں پر تہمت اور بد کرداری کی تہمت کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی تہمتیں ہیں جو ہم ایک دوسرے پر عام طور پر سنتے رہتے ہیں، اور بعض لوگ اس میں مبتلا رہتے ہیں۔ کسی پر چوری کا الزام لگا دیا، کسی پر کوئی اور الزام لگا دیا، جو کام اس نے نہیں کیا اس کے بارے میں بس خبر پھیلا دی، اور پھر کون ہے جو اس خبر کی تصدیق کرے اور کون ہے جو اس کا ازالہ کر سکے؟ وہ تو ہوا کے دوش پر ایک ایسی بات پھیلا گئی کہ جس کی وجہ سے وہ شخص اس معاشرے میں ذلیل و خوار ہو کے رہ جاتا ہے۔ الزام تراشی اور تہمت یہ اللہ تعالیٰ کو انتہا درجے میں ناپسند ہے۔ اس وجہ سے کسی بھی فرد کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا کہ جو اس کے اندر نہیں پائی جاتی تو کوئی شخص اس کے ذمے لگا دیتا ہے، یا اس کے بارے میں کوئی ایسا تبصرہ کر دیتا ہے۔ یا آج کے دور میں ایک اور بھی خرابی جسے آسانی سے لوگوں نے اختیار کر لیا ہے کہ آپ نے ایک خبر پڑھی، کسی میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک میسج آپ کے موبائل پر آیا، آپ نے اسے پڑھا اور بغیر تصدیق کے اسے آگے پھیلا دیا۔ یہ بھی اسی تہمت میں شریک ہونے کا ایک عمل ہے۔ وہ فرد چاہے عام فرد ہو، یا کسی جماعت کا کوئی لیڈر ہو، یا کسی حکومت کا سربراہ ہو، یا کسی ادارے کا ذمہ دار ہو، یا کوئی عام انسان ہو، اس کی حیثیت جو بھی ہے، یقیناً جس نے تہمت لگائی، جس نے بات کو پھیلایا، جس نے کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا جب غضب آتا ہے تو دو طریقوں سے اس کے نتیجے دیکھنا پڑتے ہیں۔ بعض اوقات تو کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ انتہا درجے میں ناپسند ہو جائے، اور وہ فوری طور پر اس کی سزا دنیا میں اس انسان کو دے دیتا ہے، عزت والے شخص کو ذلیل کر دیتا ہے، اور اس کے لیے منہ چھپانا مشکل ہو جاتا ہے انسانوں کی دنیا میں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنا چاہیے، اور کسی بھی فرد، چاہے مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، عامی ہو یا خاص، اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کی جائے، نہ پھیلائی جائے جس کے بارے میں آپ کے پاس مکمل ٹھوس ثبوت نہ ہو۔ اور اگر بالفرض کسی کے بارے میں مکمل اور ٹھوس ثبوت مل بھی جائیں تو تب بھی اس کو پھیلانے کی تعلیم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نہیں دی گئی، بلکہ اس کے لیے مختلف اور طریقے ہیں کہ اگر عدالت میں
کسی کے خلاف کوئی ثبوت فراہم کیے جا سکتے ہیں تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے، یا اس جماعت کے جو ذمہ داران ہیں ان تک وہ بات پہنچائی جا سکتی ہے تو اس کے بارے میں تعلیم دی گئی ہے۔ اگر خاندان کے کچھ بڑے ہیں کہ جن تک کسی کے بارے میں کسی کی خرابی پہنچائی جا سکتی ہے تاکہ وہ اس سے بچ سکے یا اس کے اس شر سے دوسروں کو بچایا جا سکے تو اسے اختیار کرنا چاہیے۔ محض بازاروں میں شور مچا دینا اور سوشل میڈیا پہ ان کو بدنام کر دینا، یہ قطعی طور پر غیر اخلاقی، غیر اسلامی اور غیر انسانی رویہ ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک اور بات جان لی جائے، اور وہ بات ایسی ہے کہ جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا کا نظام، اپنی کائنات کا نظام دیگر بہت سارے اصولوں پر بنا رکھا ہے، تو ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ وہ رد عمل آج ہو جائے، کل ہو جائے، 10 سال کے بعد ہو جائے، آنے والے کسی مستقبل میں ہو جائے، تو اس سے آدمی کو محفوظ رہنے کے لیے محتاط ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ نے کوئی ایسی بات کہی، کوئی ایسی تہمت کسی فرد پر لگائی، تو آج تو کسی وجہ سے آپ بچ رہے اور آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا تو اس وجہ سے بات آئی گئی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں وہ بات محفوظ ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر کسی مناسب وقت پر اس عمل کا رد عمل، اس ایکشن کا ری ایکشن وہ ظاہر کر دیتا ہے، اور آدمی اپنی کسی سابقہ گناہ کی سزا آنے والے کسی وقت میں اسے اٹھانا پڑتی ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ کے عذاب سے بچتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، اور انسانوں کے معاملے میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کا خمیازہ انسان کو بھگتنا پڑ جائے، اور جس کے بارے میں واضح پتہ بھی ہو کہ اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند ہے۔ اس لیے نہ کسی پر تہمت لگائی جائے، نہ الزام تراشی کے عمل کو اختیار کیا جائے، نہ بہتان باندھا جائے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر وہ تمام خرابیاں جس کا ذکر قرآن مجید میں پایا جاتا ہے، چغل خوری کرنا، تجسس کرنا، جاسوسی کرنا، کسی کے عیب کو فاش کر کے لوگوں میں بدنام کرنا، ان تمام باتوں کو اللہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو اس اللہ نے ہمیں ان کاموں سے اور ان باتوں سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایک پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم خود پاکیزہ رہیں گے، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ نہیں کھیلیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بھی محفوظ رکھے گا، ہماری عزتوں کو بھی محفوظ رکھے گا، اور ہماری دنیا اور آخرت کو بھی بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ موقع فراہم کرے گا۔